الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اظہار غم کے آداب۔ ناظرین اکرام، انسانی زندگی میں کبھی خوشی کے لمحات اس کا سامنا کرتے ہیں تو کبھی اس کو غم کے حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں غم کے موقع پر ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کی مثال بڑی عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے لیے ہر لحاظ سے اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن کے علاوہ یہ صفت کسی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی مومن بندے کو خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، جب کبھی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا صابر بندہ بنتا ہے، شاکر اور صابر بن کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آئیے ہم جانتے ہیں انسان کو جب غم لاحق ہوتا ہے تو شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ غم کے موقع پر انسان کو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر انسان جو اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن کی مدت میں وہ نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن کی مدت میں وہ علقے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن کی مدت میں وہ مضغے کی حالت میں رہتا ہے۔ یعنی 120 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، 4 باتوں کی تعلیم دے کے بھیجتے ہیں۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 باتوں کی تعلیم دے کے بھیجتا ہے۔ یہ بات غور سے سنیں اور اپنے دل میں بٹھا لیں، تب انسان اسلامی تعلیمات سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ کی جانب سے آنے والی پریشانی بھی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب یہ 4 باتوں کو یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلا حکم اس کو یہ دیتا ہے وہ دنیا میں جانے کے بعد کیا عمل کرنے والا ہے وہ لکھ دیجیے، وہ لکھا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں جانے کے بعد جب تک اس کی دنیا میں زندگی باقی رہے گی وہ کتنا رزق کھانے والا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بعض لوگ سکرات کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی وفات نہیں ہوتی ہے، لوگ ان کے بازو میں بیٹھ کے چمچ سے پانی پلاتے ہیں، کوئی مر رہا ہے کسی کو کھلاتے ہیں کوئی پلاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کے مقدر میں اس کو مرنے سے پہلے 4 گھونٹ نصیب تھے، وہ پی کر ہی مرے گا، اس سے پہلے اس کی روح نہیں نکلنے والی ہے۔ یہی چیز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کا رزق لکھ دو، جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے کتنا کھانے والا ہے، کیا عمل کرنے والا ہے۔ تیسری بات اس کی عمر کتنی ہے، وہ کتنی مدت اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک لمحہ نہ ادھر ہونے والا ہے نہ ادھر ہونے والا ہے، برابر وقت میں موت آتی ہے۔ چوتھی بات یہ لکھ دیجئے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت، یعنی وہ دنیا میں جانے کے بعد وہ اچھا انسان بن کے رہے گا یا برا بن کے رہے گا۔ یہ 4 چیزیں لکھ دیجیے۔ مجھے اور آپ کو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہم زندگی میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو کے زندگی گزاریں، ایک مومن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ نے سورۃ الحدید میں فرمایا
मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, जो भी मुसीबत ज़मीन पर या बर्पा होती है वो तुम्हारे पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज में लिख कर रख दिया है। तो इस लिहाज से वही होगा दुनिया में जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हुए फरमाते हैं, वअलम अन्नल उम्मत लवी इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास याद रखो, इस सारी कायनात के लोग मिलकर तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहें तो वो उतना ही नफ़ा दे सकते हैं जितना कि अल्लाह ने लिख रखा है। व इन इज्तमअू अला यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। तुमको इस सारी कायनात के लोग मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना कि अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया है। तकदीर पर ईमान ये इंसान की हिम्मत बढ़ाता है, इंसान के अंदर एक ईमान को मजबूत करता है। अपने ईमान को मजबूत करें। इंसान को गम के मौके पर शरीयत तालीम देती है कि वो सब्र से काम ले, बेसब्र हरगिज़ ना बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत भी नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, सूरह अंबिया की आयत है। कहा कि हम तुमको बुराई और भलाई के ज़रिए से आजमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम तुम्हारी ज़रूर आजमाइश करेंगे, खौफ के ज़रिए से, दुश्मन के डर के ज़रिए से, भूख के ज़रिए से, प्यास के ज़रिए से, माल और जान और फलों में कमी के ज़रिए से। वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ पैगंबर सब्र करने वालों को आप बशारत सुनाइए। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इन्नी इम्राअतुन उसरा, अय अल्लाह के नबी मैं ऐसी औरत हूँ जो पछाड़ी जाती हूँ, मिर्गी की बीमारी मुझे लायक है। अय अल्लाह के नबी आप मेरे हक़ में दुआ करें कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इम शि'ति सबरति फलकिल जन्ना व इम शि'ति दअउतुल्लाह अन युआफीक। दो ऑप्शन है आपके पास, मैं दुआ करूँगा अल्लाह मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा, कबूल करेगा, अभी तुम्हें शिफा मिलेगी। लेकिन याद रखो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर इस बीमारी पे तुम सब्र करोगे, यही बीमारी पर सब्र तुम्हें जन्नत नसीब होगी। अल्लाहु अकबर। उस औरत के दिल के ईमान को देखो। उस औरत ने कहा अल्लाह के नबी आपकी ज़बानी मुझे जन्नत की गारंटी मिल रही है, कहा कि मुझे जन्नत चाहिए, मुझे दुनिया में बीमारी पे मैं सब्र कर लूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत ने एक दुआ की दरख्वास्त की, जब ये मिर्गी की बीमारी मुझ पे आती है तो मेरा कपड़ा मेरी सतर से हट जाता है, थोड़ा आप कपड़े के ना हटने की दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। तो इस वाक़े से मुझे और आपको ये बात मालूम होती है कि ज़िंदगी में इंसान सब्र से काम ले। सब्र करने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो अजर लिखा है किसी को नहीं मालूम। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, इसका हिसाब अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं। सब्र से काम ले, बेसब्रे हरगिज़ ना बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन इम्रिइन औ इम्राअतिन मुस्लिमतिन यमूतु लहा सलासतु औलादिन यहतबिसहुम इल्ला अदखलहुल्लाहु बिहिमुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी जिसकी 3 औलाद उसके सामने वफ़ात पा गई, वो अगर वो एहतिसाब रखता है, वो अल्लाह से उम्मीद रखता है, अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को जन्नत नसीब करता है। इसी तरीक़े से इंसान को जब गम या परेशानी लायक होती है, इंसान को शुक्र के पहलू को अपनाना चाहिए। इमाम शुरैह रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं मुझे जब कभी कोई मुसीबत आती है मैं 4 बातों की अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। पहली बात,
مصیبت آئی تو اللہ سے میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے اور بڑی مصیبت سے تو مجھے بچا لیا، یہ مصیبت جو مجھے ملی ہے اس سے بڑی مصیبت شاید آنے والی تھی، اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا شکر میں اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو مصیبت مجھے دی ہے اس پہ صبر کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اس کا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیسری بات میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق دی، جو کہ ایک نیک بندے کی زبان ہی سے نکل سکتا ہے۔ اور چوتھا شکر اللہ کا میں اس بات پہ ادا کرتا ہوں، یہ جو تکلیف مجھے لاحق ہوئی ہے یہ میرے دین کی آزمائش کا ذریعہ نہیں بنا۔ یہ 4 چیزیں مجھے یاد ہیں اور میں 4 چیزوں پہ ہر مصیبت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بڑی کمال کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کتنی بڑی بات امام شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات میں فرمایا۔ تو اس لحاظ سے انسان کو زندگی میں مصیبت بھی لائق ہوتی ہے تو شکر کے پہلو کو غالب رکھنے کی کوشش کریں۔ مصیبت کے وقت انسان زندگی میں اللہ کی مدد کو طلب کرے، نماز کا سہارا لینے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو مدد چاہتے ہو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی سیدھے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، نماز کی طرف جایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ، ابراہیم علیہ السلام آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کا قصد کیا، درمیانی راستے میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ نے اس عورت کو اس کے پاس حاضر کرنے کی بات کی، تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت میں، جس وقت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا، اسی وقت میں نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے رہے، اس وقت تک نماز میں رہے جب تک کہ سارہ علیہ السلام کو اللہ واپس نہ لوٹایا، جب تک وہ نہ آئی تب تک وہ نماز میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو بچا لیا، یعنی اس ظالم بادشاہ کی جو نیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے، پریشانی کے موقع پر انہوں نے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی۔ مجھے اور آپ کو جب کبھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، غم ملتا ہے، ہم اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ دنیا والے ساتھ نہیں دیتے، دنیا والے انسان کو کہاں تک دلاسا دیتے ہیں، اللہ کی مدد جو آتی ہے انسان کو حقیقی معنوں میں وہی مدد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ایک دعا ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے غموں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پیغمبروں کی زندگیوں کو پڑھو، پیغمبر جب کبھی انہیں پریشانی لاحق ہوتی وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام ہیں، جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو اللہ سے دعا کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹھے میں رہ جاتے اگر وہ اس کلمے کو نہ پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اس کلمے کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسے شامل حال ہوگی۔ کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مسلمان اپنی مصیبت میں یہ دعا پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور اس کو مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ تو معزز بھائیوں، انسان جب کبھی پریشان ہوتا ہے، اسے غم لاحق ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، آدمی اگر کوئی پریشان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے، اے زندہ اور قائم رہنے والے پروردگار، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے بھی ہم اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ما من عبد تصیبہ مصیبتا فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اجرہ اللہ فی مصیبت واخلف لہ خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی مصیبت میں اس دعا کو پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے ام سلمہ زندگی میں اس دعا کا اہتمام کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دعا کا آدھا مطلب تو مجھے سمجھ میں آیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو مجھے رنج پہنچا ہے، غم پہنچا ہے اس پہ اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور میرے اس شوہر سے بھی اچھے شوہر مجھے نصیب فرما۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے کہ میں اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہتی ہوں تو میرے شوہر کو چاہتی ہوں۔ اب میرے شوہر سے بھی زیادہ اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں اور آپ نے دعا سکھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کا اہتمام کرتی رہیں یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کی طرف نکاح کا پیغام آیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہاں اب مجھے بات سمجھ میں آئی، اگر اس کائنات میں میرے شوہر سے بھی زیادہ بہتر اگر کوئی انسان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی انسان کبھی پریشان ہوتا ہے تو اس دعا کا بھی اسے سہارا لینا چاہیے۔ رنج اور غم کے موقع پر ایک اور دعا مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم اور پریشانی سے اور لوگوں کے غالب آنے سے اور قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، انسان کو جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس دعا کا اہتمام کرے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو بھی میری اور اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج اور غم کے موقع پر ایک دعا سکھائی، اگر کوئی بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رنج اور غم کو دور بھی کرے گا اور اس کے بدلے میں خوشی عطا کرے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یہ دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم جب کبھی پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، اس دعا کو پڑھے۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ انسان کو اس کا غم دور ہوتا جائے گا اور اس کے بدلے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی بڑی خوشی نصیب کریں گے۔ اس دعا میں ہم اللہ کے اسماء کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے موسوم کیا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ او علمتہ احدا من خلقک، مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث سے 99 نام معلوم ہوتے ہیں، 90 پر 9 نام معلوم ہوتے ہیں اللہ کے، لیکن اس دعا میں بتایا گیا اے اللہ وہ نام جو تو نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے رکھا ہے۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو تو نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی ذہاب غمی، اے اللہ اس قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کے غم کے اور میرے غم کے اور میرے ٹینشن کے دور ہونے کا ذریعہ اس قرآن مجید کو بنا دے۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو بھی مجھے اور آپ کو زندگی میں پڑھنا ہے، اور خصوصاً جو آدمی پریشان ہوتا ہے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ جب کبھی انسان کو غم لاحق ہوتا ہے، شریعت اسے ایک ادب یہ سکھاتی ہے کہ انسان درود کے ذریعے سے اپنے غم کو اور اپنے پریشانی کو دور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی درود کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو میں اپنی دعا میں کثرت سے درود پڑھوں گا۔ کتنا پڑھنا چاہیے؟ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، کہا کہ اے اللہ کے نبی اب میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن زدت فهو خیر لک، جتنا پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی چوتھائی حصہ پڑھنا چاہتا ہوں، یعنی دعا کے 4 حصے کروں گا، ایک حصہ آپ کے لیے، 3 حصے میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن زدت فهو خیر لک، کہا کہ اور بڑھاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہا اے اللہ کے نبی بات ایسی ہے تو 1/3 حصہ دعا کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ آپ کے لیے، 2 حصے میرے لیے میں دعا کروں گا۔ پیارے نبی نے کہا فإن زدت فهو خیر لک، اور بڑھاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی آدھی دعا، کہا کہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی اب تو بچا کیا ہے، پوری کی پوری دعا صرف میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذم تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہا کہ ہاں اگر تم پوری دعا صرف درود ہی پڑھتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے رنج کو، تمہارے غم کو دور کرے گا، اور ساتھ میں تمہارے گناہ کو بھی معاف کرے گا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان غم اور پریشانی کے دور کرنے کا ایک ذریعہ انسان درود پڑھے۔ اسی طریقے سے غم کے موقع پر شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان اگر غم کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار زبان کے ذریعے سے نہیں کرنا چاہیے، آوازوں کے ذریعے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جن کا ایک بیٹا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حالت نزاع میں تھی، تو آپ کی بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے نواسے کے لیے آپ آئیں کیونکہ وہ بڑے پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد کہا ان للہ ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر، کہا کہ جاؤ، جو اللہ ہی کا حق ہے، جو اس نے لیا اور جو کچھ عطا کیا وہ بھی اس کا ہے، جو ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ ثواب کی امید رکھیں اور صبر کریں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا